سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں، محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، فخر کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو۔ تو اس آیت میں یوں دیکھا جائے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات ہے۔ بندوں کے حقوق بھی اس میں بیان فرمائے گئے اور اللہ کی عبادت کا بھی اس میں ذکر آیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، یعنی حقوق اللہ میں اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی نہ تو عبادت کی جائے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب بندوں کے حقوق کیا ہے؟ بندوں میں بہت سے بندے ہیں، جیسے والدین، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندوں پر بندوں کے حقوق، والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہے، ایک رشتہ دار کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، دور کے پڑوسی کے حقوق کیا ہے، یتیموں کے حقوق کیا ہے، محتاجوں کے حقوق کیا ہے، وہ ساری باتیں اس میں تفصیلاً بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس میں آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان کے ساتھ احسان کی جو بات کی گئی تو اس احسان سے کیا مراد ہے؟ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرے۔ احسان کیا ہے ان کے ساتھ؟ کہ ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے اور ان کی اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، یہ بھی احسان میں داخل ہے۔ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کرے۔ خرچ کرنے میں بھی جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت، طاقت و قوت دی ہے، اس میں پھر اس کے مطابق خرچ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس میں آپ کمی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سرکار نے اسے 3 مرتبہ فرمایا، کیا؟ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یہ لفظ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کون، یعنی کہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی کہ اپنے ماں باپ کو اس نے پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں اس نے پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کا ادب و احترام کر کے جنت نہ پا سکا، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ سیدھی سی بات، ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑی وعید کا سبب ہے۔
اللہ رب العزت کی اگر نافرمانی ہو تو یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، چاہے تو بندے کو معاف بھی فرما دے، اور اس کی رحمت پر امید ہے کہ ہو سکتا ہے بندے کو اللہ رب العزت اس نافرمانی یا اس گناہ کا عذاب مؤخر کر دے، دنیا میں نہ بھی دے آخرت میں دے، یا آخرت میں بھی اللہ معاف فرما دے۔ مگر جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس میں تاخیر نہیں کرتا، اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جب تک کہ وہ دنیا میں اس کا مزہ نہ چکھ لے۔ تو نافرمانی ماں باپ کی دنیا ہی میں عذاب کا سبب بنتی ہے، تو ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنا چاہیے۔ دوسرا جو اس آیت کریمہ میں، اور ویسے بھی ماں باپ کے حوالے سے آپ بیانات وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں، اس آیت میں جو دوسری بندوں کے حقوق میں بتایا گیا رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، تو ان سے حسن سلوک کیا ہے؟ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ بندہ رشتہ توڑنے سے بچے اور رشتہ جوڑنے والا کام کرے، صلہ رحمی کرے اور قطع یعنی کہ قطع تعلقی سے بچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اور یہ دونوں چیزیں آج انسان جس کے لیے بھاگ رہا ہے نا دنیا میں، رزق کی تلاش میں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو، میں لمبی زندگی جیوں، موت سے بچا رہوں۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے بھی وہ دوائیاں کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنی زندگی سے پیار ہے، وہ اپنی عمر سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آج عام ہے کہ بندہ دنیا میں رزق کی تلاش میں بھاگتا ہے، تو سرکار نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہوں کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ رزق کو بھی پالے گا اور اس کی لمبی عمر بھی اللہ فرما دے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ کاٹنے سے مراد ہے رشتہ توڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انبن ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں حالات، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہے، پڑوسی پڑوسی سے بیزار ہے، تو سرکار نے فرمایا جو رشتہ کاٹنے والا ہے، رشتہ توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور باقاعدہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بہار شریعت میں بھی علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صلہ رحمی یعنی صلہ رحم کا معنی ہے رشتے کو جوڑنا، رشتے جوڑنا یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا، یعنی اچھا سلوک کرنا، اور ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے اور رشتہ توڑنا، قطع تعلقی کرنا یہ حرام ہے۔ تو حرام سے تو ایسے بھی بچنا چاہیے۔ رشتے جوڑنے والے کے بارے میں تو جیسا کہ یہ مشہور بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آج جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں اپنے والد سے مشورہ کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد تو وہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور کہا کہ والد بزرگوار، آج سرکار نے یہ فرمایا کہ جو مانگو گے آج تمہیں دیا جائے گا، تو میں کیا مانگوں سرکار سے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی اگر تم نے مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے تو میں تمہیں ایک صلاح دیتا ہوں کہ اگر واقعی سرکار نے یہ کہا ہے کہ جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، تو سرکار سے یہ پوچھ لو کہ جب تم معراج کو گئے اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تو ان راز و نیاز کی باتوں میں سے صرف ایک راز کی بات بتا دو۔ جب یہ مشورہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو دیا تو آ کر کے
پوچھا اور سرکار سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو راز و نیاز کی معراج کی رات باتیں ہوئی تھی اپنے رب سے، ان میں سے ایک بات بتا دو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ان رازوں کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو رشتہ جوڑے گا، یعنی جو دو الگ دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ رب العزت بلا حساب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ بات جب سنی اور آ کر کے مسکرانے لگی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ادھر پریشان تھے کہ کیا بات ہوگی۔ جب حضرت ماں عائشہ صدیقہ وہاں پر آئی تو جلدی سے پوچھا کہ کیا بتایا سرکار نے۔ تو حضرت ماں عائشہ نے عرض کیا کہ ابا جی، سرکار نے بتایا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق یہ بات سن کر زارو قطار رونے لگے۔ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ ابا جی، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کا ایک عمل مل گیا کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، بیٹی تو سکے کا ایک روخ دیکھ رہی ہے۔ سرکار نے یہ تو فرمایا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا، مگر جو دو جوڑے ہوئے دلوں کو الگ کر دے، یعنی جو رشتہ توڑ دے، دو دلوں کو الگ کر دے، اس کے بارے میں وہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ تو رشتہ جوڑنا بڑی فضیلت رکھتا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، اس کی بڑی وعید ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ رشتہ توڑنا یہ حرام ہے اور رشتہ جوڑنا یہ واجب ہے۔ بہرحال اس آیت میں والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ تیسری اور چوتھی بات جو اس میں بتائی گئی کہ یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، یعنی سرکار نے اپنے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ایسے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے، یعنی کہ جو بھی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہاں تک بھی ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ ثبت اللہ قدمیہ علی الصراط، کہ اللہ رب العزت جہاں ہر کسی کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ دنیا میں ضرورت مند کی مدد کرنے والے کے قدموں کو وہاں لرزنے نہیں دے گا، ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر بھی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، جہاد کتنا بڑا عمل ہے، مجاہد کا کتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو یہ مسکین کے ساتھ اور بیوہ کے ساتھ ان کی خبر گیری کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا ایک جہاد کرنے والے کی طرح مقام پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی اس میں بندوں کے حقوق ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل ہم اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اب آگے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے کہ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، یعنی اس آیت میں کہا گیا نا کہ قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ تو قریب کے پڑوسی تو یہ ہے کہ جن کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے پڑوسی یہ ہے کہ وہ ملا ہوا گھر تو نہ ہو مگر محلے میں ہو، محلے دار ہو۔ یا تو قریب کے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا گھر آپ سے ملا ہوا بھی ہو اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو،
اور دور کا پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو اگرچہ گھر ملا ہوا ہو، یا قریب کا پڑوسی وہ ہے کہ جو مسلمان ہو، اور دور کا پڑوسی یہ ہے کہ جو مسلمان نہ ہو، محلے میں ہو یا آپ کے گھر کے ساتھ ہو اگرچہ مگر وہ مسلمان نہ ہو۔ بہرحال ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو۔ یا تو پھر جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو تو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو پڑوسی ہو مگر مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ۔ بہرحال پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو یہ وارث بنا دیں گے۔ یعنی برابر وصیت کرتے رہے، سرکار فرماتے مجھے گمان ہوا کہ اسے پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اور ایسے بھی آپ نے یہ بات بھی بارہا سنی ہوگی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یا محتاجوں کے ساتھ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک واقعہ جیسے آپ نے سنا کہ میں نے بیان بھی ایک مرتبہ کیا تھا کہ ایک جوتا سلنے والا جس کا کام جوتا سینے کا تھا، اس کی بڑی آرزو تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ اس نے برسوں اپنی محنت مزدوری مشقت کر کے روزانہ کچھ نہ کچھ رقم جمع کرتا۔ جب حج کے جانے کے لیے وافر مقدار جو پیسوں کی تھی وہ جمع ہو گئی، اس نے اس سال حج کو جانے کا ارادہ کیا۔ اب وہ جانے ہی والا تھا، آخری رات تھی اور اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے گوشت کھانا ہے، اور اس کے پڑوسی کے یہاں سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ جو حج کو جانے والا شخص ہے جوتے سلنے والا، وہ اپنے پڑوسی کے یہاں گیا اور اس نے کہا کہ میرے پڑوسی، چونکہ میری بیوی حاملہ ہے اور اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ گوشت کھانا چاہتی ہے، اور تیرے گھر میں خوب گوشت پک رہا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے تھوڑا گوشت پکا ہوا دے دے تاکہ میری بیوی کی خواہش پوری ہو جائے۔ تو وہ پڑوسی زارو قطار رونے لگا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ گوشت میرے اور میرے گھر والوں کے لیے تو حلال ہے مگر تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس پڑوسی نے پوچھا اس شخص نے کہ ایسا تو کیا ہے کہ میرے لیے حرام اور آپ کے لیے حلال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا اور کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے، اور حال یہ تھا کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ تو آج میں اس جگہ گیا جہاں پر لوگ اپنے مرے ہوئے جانور پھینک دیتے ہیں، اور وہاں پر ایک گدھا مرا ہوا تھا، میں اس کا کچھ گوشت کاٹ کر کے لایا، اور وہی گوشت آج میں نے اپنے گھر میں بنایا ہے تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ تو یہ گوشت میرے لیے تو حلال ہے مگر تیرے لیے حرام ہے، یہ مردار کا گوشت ہے۔ تو جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی کہ یہ میرا پڑوسی ضرورت مند ہے اور اس کے یہاں کھانے پینے کا سامان نہیں، اس نے اپنی وہ ساری رقم جو اس نے حج کے لیے جمع کی تھی وہ سب کچھ لا کر کے اس نے اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ اب اس عمل سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہوا، یعنی کہ حج کے لیے وہ برسوں سے یہ رقم جمع کر رہا تھا مگر اپنے پڑوسی کی اس نے ضرورت کو دیکھا تو وہ ساری رقم دے دی اور حج کو نہیں گیا۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے صدقے میں اللہ نے اس سال جو 6 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے تھے اس کے صدقے میں سب کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور اس کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو ہر سال اس کے نام کا حج کرتا رہے گا۔ تو یہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ بہرحال تو ہم سایوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، چاہے وہ اپنا پڑوسی ہو چاہے محلے کا ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے ضرورت مند تو ہمارا حق ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ہمیں ضرور اپنی حسب طاقت، اپنی جتنی وسعت ہے، جتنی ہم مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسرا اس آیت کے اندر ایک حکم یہ بھی ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب پاس بیٹھنے والا
چاہے وہ آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھتا ہو، چاہے کہیں بھی آپ کے ساتھ رہتا ہو، سفر میں آپ کے ساتھ رہتا ہو، جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے رہتا ہے ہمیشہ رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کی جائے۔ اب یہ ساتھ بیٹھنے والے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بیوی بھی ہے یا وہ جو صحبت میں رہے، یعنی جو ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہتا ہے، جیسے رفیق سفر یعنی آپ کے سفر کے ساتھ میں جو ساتھی ہوتا ہے، یا ساتھ پڑھنے والا کوئی شخص ہو، یا مجلس اور مسجد میں برابر بیٹھتے ہوں، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو آپ کے پاس بیٹھے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ لمحے بھر کے لیے بھی اگر آپ کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، حسن سلوک کیا جائے، یہی اس آیت میں حکم ہے۔ ساتواں جو اس آیت میں بندوں کا حق یہ بتایا گیا اس سے مراد ہے مسافر کے ساتھ حسن سلوک۔ اور ان مسافر کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اور ان میں مہمان بھی داخل ہیں، جو مہمان آپ کے رشتہ دار یا کوئی بھی جو رشتہ دار نہ بھی ہو، آپ کے یہاں مہمان بن کر کے آیا ہو، اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، اچھا اس کی خاطرداری کی جائے۔ اس کے حوالے سے روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ یعنی ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قیامت کا دن قائم ہونا ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، اس بات پر سب کا ایمان ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا احترام کرے، اس کی خاطرداری کرے۔ اور آٹھویں چیز جو بندوں کے حق کے حوالے سے اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے لونڈی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ کے یہاں اگر کوئی، آج تو یہ زمانہ نہیں کہ آپ کا کوئی غلام ہو یا لونڈی ہو، مگر ہمارے یہاں کچھ ایسے کاروبار میں کام کرنے والے کچھ نوکر یا جو بھی آپ کے یہاں مزدوری کرنے والا ہوں، آپ اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے، یعنی کہ بد کلامی سے آپ پیش نہ آئے، سختی سے پیش نہ آئے، اور کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت انہیں دیتے رہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو۔ یعنی ایسا ہے کہ زیادہ کام ہے تو تم بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگو، ان کے ساتھ ان کی مدد کیا کرو۔ تو یہ حسن سلوک اپنے ماتحت کے ساتھ یہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ اب اللہ رب العزت نے آخری آیت کے آخری جز میں فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، فخر کرنے والا ہو، جو تکبر کرنے والے کو، یعنی کسی کو جو خود سے حقیر سمجھتا ہو کہ میں ہی ہوں، جو ہوں میں ہی ہوں، کسی اور کو وہ حقیر سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، تو دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ یہ انتہائی مذموم وصف یعنی کہ برا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، اور ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ تو تکبر بہت بری چیز ہے، بہت بری بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ایسی تمام بری عادتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اب آنے والی آیتوں میں کہ جو اپنے مال کو چھپاتے ہیں یا بخل کرتے ہیں یعنی کہ بخیل ہیں
اور جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آگے احکام آ رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے وقت میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔